السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده۔ محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام اور میرے چھوٹے بڑے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پر رونق محفل میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ محترم سامعین اکرام، جس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا کیا ہے ان میں ایک انعام ہماری زبان ہے۔ زبان جسم کا ایک معمولی اور چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن زبان کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ زبان سے ہم بولتے ہیں، میٹھے اور لذیذ کھانے کا مزہ لیتے ہیں اور حدیث رسول پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ حضرات، ایک طرف تو یہ حال ہے، لیکن دوسرے طرف ہمارا اور ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم اس زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی اور بدکلامی کرتے ہیں، دوسروں کو غلط نام سے پکارتے ہیں، بات بات پر جھگڑتے ہیں، زبان سے گندے گندے گانے گاتے ہیں، دوسروں کو غلط نام سے پکارتے ہیں، غیبت اور چغلخوری کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ حضرات، یاد رکھو کہ زبان کی حفاظت مسلمانوں کی پہچان ہے، لہذا ہمیشہ ایک مسلمان کی زبان سے پاکیزہ کلمات نکلنی چاہیے، اچھی باتیں نکلنی چاہیے۔ یہی چھوٹی سی زبان انسان کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جنت بھی بھیج سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ضمانت دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر جنت چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے کسی کو نہ ستائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی غیبت اور چغلخوری نہ کریں، کس ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ورنہ یہی زبان ہمیں جہنم میں دھکیل لے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زبان سے ہر وہ کلمہ ادا ہو جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور ہر اس کلمے سے محفوظ رہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ آمین۔ اب میں اس شاعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ نازِ طاقتِ گفتار پہ انسان کو، نازِ طاقتِ گفتار پہ انسان کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ناداں کو۔